بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصریح و باحسان، چھوڑنا بھی بھلے طریقے سے ہو۔ نمبر 1، بعض اوقات شوہر نہ تو حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے رکھتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ ایسے مواقع پر اگر عورت چاہے تو اہل خیر و صلاح اولیاء سے مشورے کے بعد خلا لے لے، لیکن اگر شوہر خلا کو بھی تیار نہ ہو پھر عورت کیا اقدام کرے؟ حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب فرماتے ہیں، مسلم خواتین کو اس طور پر ان کے حقوق سے محروم رکھنا اور معلق بے طلاق چھوڑے رکھنا مردوں کا ظلم ہے۔ اس ظلم سے بچانے کے لیے متعلقہ برادریاں یا باقاعدگی کے ساتھ اپنے فیصلے دیا کریں یا پھر مقامی مسلمان اس طرف دیانت دارانہ قدم بڑھائیں تاکہ مسلم معاشرے کا یہ اہم حصہ بے یار و مددگار یا غلط لائنوں پر چلنے والا نہ رہے۔ میری بیتابیاں اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوں گی؟ تمہاری بزم میں آ کر بھی میرا دل پریشان ہے۔ نمبر 2، سماج یا برادریوں کی پنچایتیں یا ذمہ دار ان حضرات کو چاہیے کہ اگر امساک بمعروف اور تصریح باحسان کے حالات نہ بن پائیں اور عورت کے حق میں طلاق و تفریق کو مناسب خیال کریں اور عورت بھی تفریق کا مطالبہ کرے تو شوہر کو فیصلہ دے دینے پر مجبور کریں۔ جس طرح طلاق کے مبوض و محفوظ ہے اسی طرح ضرورت پڑ جانے پر واجب بھی ہے۔ خلا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ عورت کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا موجب لعنت ہے، اس پر خدا کی پھٹکار ہے۔ لیکن اگر عورت کسی معقول سبب اور مجبوری سے تفریق چاہتی ہو اور اس کو یہ محسوس ہو کہ اب حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، حدود کی پاسداری نہ کی جا سکے گی، تو مرد سے بھی طلاق مانگ سکتی ہے۔ مرد طلاق دے دے تو ٹھیک، ورنہ عورت کو شریعت مطہرہ کی جانب سے خلا کا حق دیا گیا ہے۔ خلا سے متعلق قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ ترجمہ، اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو، مثلاً بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا جائے ہو تو معاف کر دے۔ بحوالہ آسان ترجمہ۔ نمبر 4، لیکن اس وجہ سے عورت پر ظلم و ستم ڈھانا اور ذلیل و خوال کرنا کہ وہ خود مخود مضطر ہو کر خلا کی پیشکش کر دے، سخت شقاوت و بدبختی، گناہ و بے غیرتی، عیاری و نادائت کی بات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان عورتوں کو ستانے کے لیے روک کر نہ رکھو۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ باری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ نمبر 1، پہلے زمانے میں شوہر اپنی عورت کو طلاق دے دیتا تھا اور وقت گزرنے دیتا تھا۔ جب عورت کا تیسرا وقفہ یعنی تیسرا حیض یا مہینہ ختم کے قریب ہوتا
تو اس کو اپنے نکاح میں رجوع کر لیتا اور اسی طرح اس کو رجوع کرتا رہتا یہاں تک کہ عورت کی عدت میں 9 یا اس سے بھی زائد ماہ گزر جاتے۔ نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے کہ عورت کو رجوع ہی اس نیت سے کرے کہ اب کے پھر ستاؤں گا، اس سے روکا گیا ہے۔ نمبر 3، اس پر نان نفقے کی تنگی نہ رکھے، اس سے بطور خاص منع کیا گیا ہے، اور جان لے کہ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ اس سے زیادہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اور اس ظلم و ستم کرنے تنگی میں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ مجبور ہو کر خلا کر لے، شوہر کو مال دے دے۔ نمبر 5، واضح رہے کہ اگر خلا و تفریق کا سبب شوہر ہے تو اس لیے کہ عورت سے آزادی کے بدلے کچھ بھی لینا دینا جائز نہیں ہے، وہ میدان محشر میں جواب دہ ہوگا۔ لیکن اگر خلا یا تفریق کا سبب صرف عورت ہے تو عورت سے خلا کے بدلے کچھ لیا جا سکتا ہے، اور جو چیز بھی لی جائے وہ شوہر کی طرف سے دی گئی چیز یعنی مہر سے زائد ہوں گی۔ اس کو مہر سے زائد وصول کرے گا تو قضا دنیا میں لے سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور وَإِمَّا الزِّيَادُ فَلَا کے الفاظ نبوی بتلا رہے ہیں کہ شوہر کو ہرگز مہر سے زائد نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 6، حضرت عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروہ قرار دیا، ناپسند فرمایا کہ خلا لینے والی عورت سے شوہر اپنے دیے ہوئے سے زیادہ وصول کرے، اور یہ بات حکم میں صریح ہے، واضح ہے۔ اب آیت اور حدیث کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تدقیق کی شکل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آیت جواز پر دلالت کر رہی ہے اور زیادہ وصول کرنے سے ممانعت کرائز پر دلالت کر رہی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا لیکن دیے ہوئے سے زائد لینا محاسن اخلاق سے نہیں ہے، کوئی شرافت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 8، امام محمد نے اپنی موطا میں فرمایا کہ قضا لینا جائز ہے، لیکن ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ دیے ہوئے سے زیادہ وصول کرے۔ نمبر 9، حضرت مولانا محمد ادریس تحریر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مال کا دینا اور مرد کے لیے مال کا لینا جائز ہے، بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس سے اپنی خلا لینے والی بیوی سے دیا ہوا وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ اسلام میں پہلا خلا تھا۔ بحوالہ معارف القرآن، کیا طلاق میں شہادت و تحریر شرط ہے؟ نمبر 1، سوال، زید نے اپنی بیوی کو بے وقت 3 طلاقیں دے دیں۔ اب بکر کہتا ہے کہ گواہوں کے روبرو طلاق نہیں دی، اس لیے طلاق نہیں ہوئی، کیا طلاق میں گواہوں کا ہونا شرط ہے؟ جواب، طلاق ہو جانے کے لیے شوہر کا زوجہ کو طلاق دینا کافی ہو جاتا ہے، طلاق کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، البتہ طلاق کے ثبوت کے لیے جبکہ شوہر کا انکار ہو گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ بحوالہ فتویٰ علم و حکمت، جلد دوم، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 2، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور اصحاب عدل میں سے اپنے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، یہ امر استجابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا ہو تو یا طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ہو یا طلاق بائن دے کر رجوع نہ کرنا طے کر دیا ہو، تو ان چیزوں پر 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو نیک صالح اور سچے لوگ ہوں۔ بحوالہ تفسیر انوار البیان۔ نمبر 3، ایک خاتون نے حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب سے دریافت کیا، سوال، میرے شوہر نے مجھے سبھی محلے کے سامنے طلاق دے دی، میں نے عدت بھی پوری کر لی۔ جواب، اگر حالات یہی ہیں تو عند اللہ طلاق ہو گئی، شوہر کو طلاق نامہ لکھ کر دے دینا چاہیے۔ نمبر 4، عموماً ہمارے یہاں دریا میں نکاح باقاعدہ کاغذی کارروائی کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، اس سے عورت قانونی طور پر بھی بحیثیت بیوی بن جاتی ہے، لیکن اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تب بھی عورت کے پاس طلاق کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے عقد ثانی میں اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ آج او تصریح باحسان کے تحت اس چیز کا بھی خیال کیا جانا چاہیے کہ اس کو ضابطے کی تحریر میں دے دیا جائے تاکہ اس کو آگے دشواری نہ ہو۔ اگر شوہر زبان سے طلاق دے دے لیکن تحریر نہ دے تو وکیل و گواہن اور برادری کے بااثر لوگوں کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ تحریری کارروائی کروائیں تاکہ متعلقہ مظلومہ ادھر جھول میں لٹکے اور اٹکی نہ رہے۔ بحوالہ فتویٰ علم و حکمت، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر،
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نمبر 5 سوال، زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے دی لیکن ضابطے میں طلاق نامہ نہیں دیا۔ ہندہ کے والد کا کہنا ہے کہ بغیر طلاق نامے کے ہندہ کو کہیں رشتہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے طلاق نامہ ضابطہ میں دلوایا جائے۔ کیا یہ مطالبہ حق کے بجانب ہے؟ جواب، وباللہ توفیق الحق وبالصواب، طلاق نامہ ضابطے میں دیا جانا چاہیے تاکہ متعلقہ کے نکاح ثانی میں دشواری نہ آئے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ غیر شرعی طلاق دیے جانے پر کیا 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 جائے؟ مشہور فقیہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ کے فتوے سے ایک سوال و جواب اسی عنوان پر لکھا گیا درج کیا جاتا ہے، طلاق کے مروج دستور پر تعزیر و واجب ہے۔ نمبر 1 سوال، آج کل معاشرے میں البغض حلال الی اللہ کی بہتات ہے، اس کے باعث اعداد حدود اللہ، نشوز و ذہن اور کثرت بغاوت ہے۔ بہرحال مرد کی جانب سے جائز طلاق تو محل کلام نہیں، تحقیق طلب امر یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی مرد کا طلاق دے دینا یعنی ظالم بھی خود اور طلاق دینے پر جرح بھی خود۔ ایسی صورت میں طلاق شرعاً تعزیزی جرم ہے یا نہیں؟ تعزیز سے مراد یہ ہے کہ اہل قبیلہ و برادری ایسے شخص سے نفرت بالقلب کے علاوہ معاشرتی مقاتلہ، سماجی بائیکاٹ بھی کریں تاکہ احکام الہیہ سے مذاق کا سلسلہ ختم ہو۔ تو آیا یہ متعلقہ یعنی معاشرتی ترک تعلق جائز ہوگا کہ نہیں؟ جواب سے تشفیع فرمائیں، جزاکم اللہ۔ جواب، آج کل کی دستور طلاق میں کئی معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصلاح ذات البین، باہمی مصالحت و سمجھائی بجھائی کی کوشش کی جائے۔ مایوسی کی صورت میں اہل صلاح سمجھ بوجھ والے لوگوں سے استخارہ کیا جائے، اس کے بعد بھی طلاق ہی خیر نظر آئے تو حیض یعنی ماہواری کے بعد قبل الوطی ہم بستری سے پہلے صرف ایک طلاق رجعی دی جائے۔ اس کے برعکس آج کی طلاق میں مندرجہ ذیل معاصی کا ارتکاب لازم ہو گیا ہے۔ نمبر 1 بدون غور و فکر جلد بازی۔ نمبر 2 اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 خاندان کے بااثر و بااصلاح اشخاص سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ نمبر 4 استخارہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5 حیض سے فراغت یعنی ماہواری ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6 3 طلاقیں دینے کے بعد جب کوئی صورت واپسی کی نہیں ہوتی تو حلالہ ملعونہ سے کام لیا جاتا ہے، اور بعض تو لعنت حلالت کے بجائے لعنت حلالہ کے بجائے لعنت زنا میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر طلاق کا مروج دستور بلا شبہ واجب التعزیز جرم ہے۔ حکومت پر فرض ہے کہ ایسے جرم پر عبرتناک سزا دے۔ حکومت کی طرف سے غفلت کی صورت میں برادری کی طرف سے متعلقہ یعنی بائیکاٹ کی تعزیز مناسب ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم، بہوالا احسن الفتویٰ۔ نمبر 2 ہمارے یہاں جہاں کتاب و سنت کا نظام و نفاذ نہیں ہے اور علماء احکامات خداوندی فرامین نبوی سنا کر ما علیہنا ابلاغ ہی کہہ سکتے ہیں، ایسے حالات میں بھی تعزیز کا کیا طریقہ کار اپنایا جائے۔ حضرت مفتی صاحب ہی کی عبارت سے استفادہ کیجیے۔ آپ کے لیے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے سماجی بائیکاٹ کی، لیکن اس سلسلے میں 2 باتیں ملحوظ ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے بقول جماعت سے خارج کرنا، طلاق و تفریق کے بعد کیا طریق یا رد عمل اپنانا چاہیے۔ نمبر 1 متعلقہ ماں کو بچوں کی ہدایت یعنی پرورش پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود اگر چاہے تو اس کا حق ہدایت مقدم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق کے بعد بچوں کو اس پر تھوپ دیا جائے۔ مسئلے کی رو سے طلاق و تفریق کے بعد لڑکے کو 7 سال کی عمر تک اور لڑکی کو 9 سال کی عمر تک متعلقہ ماں اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لیکن تمام تر نان و نفقہ، تعلیم و تربیت، لباس و پوشاک، بیماری و آزادی کا علاج معالجہ مکمل باپ کے ذمہ ہے، نانا ماموں کے ذمہ نہیں۔ اور تجربات و مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ باپ ماہانہ خرچہ نہیں دیا کرتا۔ اگر ضابطہ کی کارروائی سرکاری طور پر کورٹ کچہری سے کرا لی جائے اور باپ خود سرکاری ملازم ہو تو ماہانہ خرچہ بچوں کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر سماجی یا برادری کی طرح سطح پر نان نفقہ طے کرایا جاتا ہے تو معزز حضرات طے کرانے اور زمیندار بننے کے 2-3 ماہ بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ ان بچوں کو یا ان کی ماں کو اپنے آنسو صرف اور صرف خود کو ہی پہنچنا پڑتے ہیں۔ نمبر 2 طلاق کے بعد بھی یہ بچے اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں
ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، نسب و ددیال سے چلتا ہے تو بچپن میں یہ بچے اپنے باپ سے نان نفقہ لینے سے محروم ہوتے ہیں اور بعد میں چل کر اپنے جدی حقوق میراث ترکہ وغیرہ سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بعد میں کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا، نہ باپ، نہ دادا، نہ چچا، نہ تایا، اور حیرت و افسوس اس پر یہ ہے کہ سماعتی پنچایتیں بھی اس پر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ بچوں کو ماں کی تحویل میں دینے سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جوان ماں کے دوسرے رشتے پیغام نہیں آتے، اس لیے کہ جب حقیقی باپ نے ہی اپنے ان خون کے رشتوں سے منہ پھیر لیا تو کاغذی رشتے کیوں، اور ان بچوں کی تربیت پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان بچوں کا بچپن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد شادی بیاہ، مکان و دکان کے مسئلے پر بعض مرتبہ گہری نزاکتیں واقع ہو جاتی ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور عورت اس گھر کی امانت یعنی بچوں کو اسی گھر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو مرد کے سامنے ان رشتوں کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے جو اس طلاق کے محرک ہوتے ہیں۔ اور جب ان معصوم بچوں کو کپڑے بدلوانے والا، منہ ہاتھ دھلانے والا اور وقت پر ناشتہ پانی کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا، مرد کو آخر کار یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بیویاں تو لا سکتا ہے لیکن ان بچوں کے لیے ماں نہیں۔ نمبر 3، متعلقہ ماں کو بچے کی پرورش پر مجبور نہ کرنے سے متعلق حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب کے فتوے سے ایک سوال ملاحظہ فرمائیے۔ زید نے ہندہ کو طلاق دے دی، ایک چھوٹا بچہ دونوں سے موجود ہے، زید کہتا ہے کہ ہندہ ہی کو بچے کی پرورش کرنا پڑے گی، خرچہ میں دوں گا، لیکن اب ہندہ زید کے قطع تعلق کر دینے سے سخت ناراض ہو کر بچے کو اپنی پرورش میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اس حالت میں ہندہ پر پرورش کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ جواب: جب متعلقہ ماں بچے کی پرورش کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تُجَرِّ بہوالا فتویٰ علم و حکمت جلد دوم صفحہ نمبر 399۔ یہ حالات و واقعات بھی بکثرت وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد مرد کا پورا خاندان اس کا حمایت و معاون مددگار بن جاتا ہے اور سماج سے لے کر کورٹ کچہری اور تھانہ پولیس تک پرزور وکالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شوہروں کو طلاق دینے کی جرت بڑھ جاتی ہے۔ ساز ایک اس میں جرت انگلیاں اٹھانے کی، ہم نے شہر یار سے دوستی بڑھا لی ہے۔ تحریر و تعجب ہے کہ اگر دو پیار و محبت کرنے والے لڑکا لڑکی آپس میں اپنے اپنے اولیاء اور زمینداران سے مشورہ کے بغیر نکاح کر لیں تو پورا خاندان دشمن بن بیٹھتا ہے، جبکہ اس میں وصال ہے، ملن ہے، اتحاد ہے، یگانیت ہے۔ اگرچہ راقم اس طرز عمل کا قطعاً حامی نہیں، لیکن جس طلاق سے فراق، جدائی، جنگ و جدل، دوریاں، مجبوریاں، بےتابیاں، بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں وجود میں آتی ہیں، اس بغیر مشورہ و صلاح و رائے کی طلاق سے خاندان یا گھرانہ کیوں خفا نہیں ہوتا؟ یہ ایک راز ہے جس کا جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، اور اس کے فوجوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ پرور ہو۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیے، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اور قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا اور تو بہت اچھا ہے۔ احمش کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابلیس اس کو چمٹا لیتا ہے۔ میاں بیوی کا چکنا رہنا۔ فائدہ: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے خطرات اور وساوس سے چکنا رہنا چاہیے اور میاں بیوی کو بہت ہی احتیاط سے رہنا چاہیے۔ شیطان گھروں میں گھستا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی میں بدگمانی پیدا ہو جائے اور پھر لڑائی ہو کر دونوں میں جدائی ہو جائے اور گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بہوالا رفیق الفصیح جلد دوم صفحہ نمبر 444۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں
اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔